امام احمد بن حنبل کے دور میں بادشاہ کا اعلان ہوا، جس نے آج کے بعد قرآن کو خدا کا کلام لکھا یا پڑھا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدث علماء شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بڑھے امام احمد حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے اور فرمایا، جاؤ جا کر حاکم کو بتا دو۔ احمد کہتا ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس کے دربار میں پیشی ہوئی اور بہت ڈرایا گیا، مگر امام کا استقلال نہ ٹوٹا۔ مامون اور رشید مر گیا اور اس کا بھائی متسم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنائی گئی اور دن مقرر ہوا۔ امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے۔ ایک شخص شور مچاتا، صفیں چیرتا بھاگتا ہوا آیا اور کہا، احمد مجھے جانتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں ابو الحسن ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ احمد، میں نے آج تک ان کے سینکڑوں کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں چھڑوا نہیں سکے۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام، اگر میں نے چوری چھوڑ دی تو صرف میرے بچے بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپا لیا تو امت برباد ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر امام غش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے۔ حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہو چکے تھے۔ معتصم نے کہا، امام کہیے۔ آپ نے فرمایا، میں مر سکتا ہوں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ترس آیا اور کہا، امام، ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے، قرآن کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا، تو میرے کان میں کہہ دے، قرآن مخلوق نہیں، کلام ہے، میں قیامت کے دن رب سے تیری سفارش کروں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلیں۔ اس کے بعد آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد آپ 21 سال تک زندہ رہے، خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے، کوڑوں کی تکلیفیں آخری عمر تک محسوس کرتے رہے، لیکن عبادت و ریاضت میں مستقیم اور درس و تدریس میں ہمتن گوش رہے۔ 12 ربیع الاول 241 ہجری بروز جمعۃ المبارک آپ فوت ہوئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ائمہ اربعہ کے عزت و استقامت کو سلام۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس زندگی سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین۔